بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک 15 شعبان کے بارے میں ہے۔ 14 شعبان گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے 15ویں رات، اس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنا دوں تاکہ اس سے ہم سب مستفید ہو سکیں۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ رات خوشیاں منانے کی، پٹاخے چلانے کی، آتش بازیاں کرنے کی ہے، بلکہ نہیں، اس کی شرعی حیثیت کچھ اور ہے۔ 14 شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ شریعت کے نقطہ نظر سے بجٹ کی رات ہے۔ جس طرح ملکوں کے اندر مختلف مہینوں میں بجٹ بنایا جاتا ہے، اس طرح اس میں پورے سال کا اللہ رب العزت بجٹ بناتے ہیں، اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا کتنا رزق اس سال کے اندر دیا جائے گا جو آگے آ رہا ہے۔ اگلی شب برات تک کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، یہ سارے کے سارے فیصلے اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کے لیے سب سے بڑی پریشانی اس کی زندگی کے اندر رزق سے متعلقہ ہوتی ہے، تو ہمارے لیے بھی یہی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ تو ہمارے لیے کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، ہمارے لیے اس کا حل کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن رب العالمین کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے، اس کے کن کہنے سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اس کو ارادہ کرنا پڑتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے اور سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی مزدور بندہ ہو اور اس سے کوئی کہے کہ یہ پیپر پہ سائن کروا کے لے آ کسی افسر سے، تو وہ جا کے منت سماجت کرے گا، ہاتھ جوڑے گا کہ صاحب آپ کا ایک قلم چلانے سے، آپ کے ایک سائن سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ تو وہ افسر اس کی منت سماجت کو دیکھتے ہوئے وہ قلم چلا دیتا ہے، سائن کر دیتا ہے، جس سے اس کا کام بن جاتا ہے اور زندگی اس کی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رب العزت سے ہم مانگیں گے اس رات میں تو اس کی ایک نظر کرم ہوگی، جس سے ہمارے سارے کام بنتے چلے جائیں گے، پوری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے اس رات کو عبادت کے اندر گزارتے ہیں کہ اس رات میں رب العالمین سے خصوصی طور پہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ اکثر لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے پریشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں، شکوے کرتے پھرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، میری اس طرح دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات وہ خالق کے بھی شکوے مخلوق کے سامنے کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پریشانی ہو، دوستوں کو بتاتے ہیں، رشتہ داروں کو، اپنے سے بڑوں کو، چھوٹوں کو، یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی بیماری ہو، ڈاکٹر کو پھر وہ پریشانی بتاتے ہیں، حکیم کو بتاتے ہیں، کسی پیر کو بتاتے ہیں، کسی عامل کو بتاتے ہیں، اور پھر بھی وہ پریشانیاں حل نہیں ہوتی۔ میں آج آپ کو ایک کلی ایسا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو رات شب برات آ رہی ہے، اس میں ہم رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کر دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کیسے حل ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں، پریشانیوں کو، بیماریاں، دکھ تکلیف، جو بھی مصیبتیں ہم پہ آئی ہوئی ہیں، اس رات میں اللہ کے سامنے رکھ دیں، اور دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے اس رات میں اللہ سے مانگیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو رات ہے خصوصی طور پہ دعاؤں کی رات ہے، اس میں اللہ سے اتنا مانگیں، اجتماعی دعائیں مانگیں، انفرادی مانگیں، گھروں کے اندر مانگیں، مسجدوں کے اندر مانگیں، جہاں پہ آپ موجود ہوں، کام کی جگہ پہ، وہاں پہ رب العالمین سے مانگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور دعا مانگتے ہوئے یہ بات 100% ذہن میں رکھیں کہ ہر مانگنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، کسی نہ کسی صورت میں قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب العالمین جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جو دعا مانگی اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، فوراً اللہ پاک اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو دعا مانگ رہے ہیں، جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دی جاتی ہے جو اللہ پاک مناسب سمجھتے ہیں۔ اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے صحیح نہیں جو مانگ رہا ہے، کیونکہ ہماری عقل علم ناقص ہے، اللہ رب العزت صحیح جانتے ہیں کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ کیا مانگ رہا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے جو ہمارے لیے صحیح ہوتی ہے، اور
اور کوئی دکھ تکلیف مصیبت پریشانی آنے والی اس دعا کے بدلے میں ٹال دی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رب العزت ان دعاؤں کو جو ہم نے دنیا میں مانگی ہیں ان کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور جب قیامت میں بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، ان ساری دعاؤں کا اجر جب اللہ پاک دیں گے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ میری کوئی بھی دعا تو دنیا میں قبول نہ کرتا، ان ساریوں کا اجر مجھے آخرت میں عطا کر دیتا۔ اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ پاک اس کو نوازیں گے ضرور جو دعا مانگے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو ذات عالی ہے وہ یہ چیز گوارا نہیں کرتی، وہ یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ مجھ سے کوئی بندہ مانگے اور میں اس کو خالی واپس لوٹا دوں، خالی جھولی وہ واپس نہیں لوٹا سکتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، اس لیے اس کو کسی نہ کسی صورت میں اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رزق کے فیصلوں کی رات ہے، اس میں رزق میں ہماری روزی روٹی آتی ہے، ہمارا مال دولت پیسہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کپڑا مکان بیوی بچے ہر چیز عزت تک اس کے اندر آتی ہے، ساری کی ساری چیزیں رزق سے ہی متعلقہ ہیں۔ تو اس رات میں جہاں عبادات کرنی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، تلاوت کلام پاک کرنی ہے، ذکر اذکار اور دوسری تسبیحات وغیرہ کرنی ہے، وہاں پہ خصوصی طور پہ آپ سب نے دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کرنا ہے۔ اس رات کا ایک نام دعاؤں کی رات بھی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ دعائیں مانگیں، رب العالمین اس بندے سے خوش ہوں گے۔ خود رب العالمین اس رات میں فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے اولاد مانگنے والا، کوئی ہے پریشانیوں کا خاتمہ مانگنے والا، اس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو عطا کر دوں۔ خود رب العالمین اس رات میں فرماتے ہیں خصوصی طور پہ اپنے بندوں کے لیے۔ تو بعض حضرات ہم میں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی سن لیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور کیسے ہوں گی۔ لو آج میں آپ کو ایک کلیہ بتا دیتا ہوں، اور ہر صورت میں آپ کی انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس طرح مانگ کے دیکھیں جیسے میں بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا اس بات۔ آپ نے کبھی فقیر کو مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ 1 روپے کا سوال کرتا ہے اور اس کا انداز کیسا ہوتا ہے، اتنی عاجزی اس کے چہرے سے مسکنت ظاہر ہوتی ہے، اس کا پورا جسم سوالی بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ بھی سوالی، آنکھیں بھی سوالی، اور اس کا چہرہ بھی سوالی، اس کا پورا جسم سراپا سوال بن جاتا ہے آپ کے سامنے، اور کیا کر رہا ہوتا ہے، 1 روپے کا سوال اس انداز میں وہ کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ ترس کھا کے اس کو پھر دے دیتا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ بندہ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور ادھر ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنی زندگی کی ضروریات مانگ رہے ہیں، بہت کچھ مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری کیفیت نہیں بدلتی، ہمارا انداز نہیں بدلتا، ہمارا عجیب و غریب حالت ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ تو رب العزت سے اس طرح نہ مانگیں، بلکہ اس طرح مانگیں جس طرح وہ فقیر 1 روپے کا سوال آپ سے کرتا ہے، اس طرح مانگیں اللہ سے، پورے سراپا سوال بن جائیں رب العزت کے سامنے، سوالی بن کے کھڑے ہوں، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ سراپا سوال بن جائیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کس طرح نوازتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل کے اندر سوچیں کہ وہ کتنا بڑا ہے، کتنی عظیم ذات ہے، کس طرح دیتا ہے، وہ دے سکتا ہے، میں اس سے مانگ رہا ہوں، یقین ہے میرے دل کے اندر کہ وہ ضرور بھی ضرور میری اس دعا کو قبول کرے گا۔ پھر اپنی حیثیت کو اس ہستی کے سامنے رکھیں کہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل کمزور ہوں، پست ہوں، لاچار ہوں، میں ذلیل و رسوا ہوں، گناہ گار ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تو نے ہی کرنا ہے سب کچھ۔ اس انداز میں رب العالمین سے مانگیے، جو بھی اس طرح مانگے گا جیسے میں نے ابھی بتایا ہے، تو رب العزت اس کے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھر دیں گے۔ ہر بندہ آج کل رزق کی وجہ سے پریشان ہے، میری انشاءاللہ چند ویڈیوز ابھی آنے والی ہیں آگے، وہ رزق کے بارے میں ہوں گی، آپ ان کو بھی دیکھیے گا، ان کے انتظار میں رہیے گا، آپ کا بہت بڑا مسئلہ ان سے حل ہونے والا ہے جو کہ رزق کا مسئلہ ہے انشاءاللہ۔